بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپلور دی ورلڈ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبدالباری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت میسر ہو۔ ناظرین، آج میں بتانے جا رہا ہوں راول پنڈی کی تاریخ، تو ویڈیو کو پورا واچ کرنا۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ راول پنڈی کے ارد کا علاقہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے۔ اس کی بنیاد بپا راول نے ایک گاؤں کے طور پر رکھی تھی اور یہ 18ویں صدی کے آخر تک کم اہمیت کا ایک علاقائی شہر رہا۔ جب یہ مغل سلطنت کے اندر ایک اہم شہر بن گیا، راولپنڈی گندھارا کی قدیم حدود میں آتا ہے اور اس طرح ایک خطے میں ہے جس میں بہت سے بدھ کھنڈرات ہیں۔ راولپنڈی کے شمال مغرب کے علاقے میں گروشتی رسم الخط کم سے کم 55 سٹوپا اور 28 بدھ خانقاہ، 9 مندر، مختلف نمونے کے آثار ملے ہیں۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جنوب مشرق میں مانی قلعہ اسٹوپا کی خندرات ہیں، دوسری صدی کی اسٹوپا، جہاں جاتکا کی کہانیوں کے مطابق بدھ ایک سابق اوتار اپنی لاش کے ساتھ بھوکے شیروں کے بچوں کو پیش کرنے کے لیے ایک پہاڑ سے چھلانگ لگا دی تھی۔ ٹیکسلا کے قریبی قصبے میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سر انگلینڈ کنگھم نے راول پنڈی چھاؤنی کے مطابق پر خندرات کی نشاندگی قدیم شہر گنجی پورا کے طور پر کی، جو کہ عیسائی دور سے پہلے کے دور میں بھٹی قبیلے کے دارالحکومت تھا۔ راولپنڈی کی ابتدائی بستی کا پہلا تذکرہ اسی وقت سے ملتا ہے جب غزنوی کے محمود غزنوی نے راولپنڈی کو تباہ کر دیا تھا اور 11ویں صدی کے اوائل میں گکھڑ کے سربراہ کائی گوہر نے اس شہر کو بحال کیا تھا۔ 14 صدی کے منگول حملوں کے بعد یہ قصبے دوبارہ زوال کا شکار ہو گیا۔ حملے کے راستے پر واقع یہ بستی ترقی نہیں کر سکی اور یہ 1493 تک ویران رہی، جب جھنڈا خان نے تباہ شدہ شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام راول رکھا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلے کہ مغل کے دوران راولپنڈی گگڑ قبیلے کی حکمرانی میں رہا، جس نے بدلے میں مغلیہ سلطنت سے وفاداری کا عہدہ کیا۔ اس شہر کو مغل سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک اہم چوکی کے طور پر تیار کیا گیا۔ گگڑوں نے 14ویں صدی میں قریبی کاروان سرائے کو قلعے بند کر کے اسے راوت قلعے میں تبدیل کر دیا تھا۔ پوٹو ہرستا مرتفع کو شیر شاہ سوری کی افواج سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، 1551 میں اٹک قلعہ کی تعمیر اکبر نے اپنے بھائی مرزا احمد حکیم کے خلاف مہم کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی کے ماحول کو مزید محفوظ بنا دیا۔ 1585 میں شہنشاہ اکبر راولپنڈی پہنچا اور 13 سال تک راولپنڈی اور اس کے آس پاس رہا۔ جب اس نے سلطنت کی سرحدوں کو بڑھایا اور اسی دور میں جسے شہنشاہ کے طور پر اپنے کیریئر میں شاندار دور کے طور پر بیان کیا گیا۔ ناظرین، کمال خان کی موت کے بعد گگڑ کے سرداروں کے درمیان انتشار اور دشمنی کے آغاز کے ساتھ ہی مغل بادشاہ نے راولپنڈی کو سید خان سے نوازا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے 1622 میں راولپنڈی میں 1559 شاہی کیمپ کا دورہ کیا، جہاں سے اسے سب سے پہلے فارس کے شاہ عباس اول کے گنڈھا پر حملے کرنے کے منصوبے کا علم ہوا۔
ناظرین آپ کو مزید بتاتے چلے کہ مغل اقتدار میں کمی کے ساتھ ہی راولپنڈی کی اہمیت کم ہو گئی، یہاں تک کہ 1760 کی دہائی کے وسط میں سردار گجر سنگھ اور اس کے بیٹے صاحب سنگھ کے ماتحت سکھوں نے مکبر خان سے قصبے پر قبضہ کر کے لیا۔ شہر کا انتظام سردار ملکھا سنگھ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے پھر 1766 میں جہلم اور شاہ پور کے پڑوسی تجارتی مراکز سے تاجروں کو اسی علاقے میں آباد ہونے کی دعوت دی۔ اس کے بعد شہر نے ترقی شروع کی، حالانکہ 1770 میں آبادی کا تخمینہ صرف 300 خاندانوں پر مشتمل تھا۔ راولپنڈی ایک وقت کے لیے 19 صدی کے اوائل میں افغانستان کے جلاوطن بادشاہ شاہ شجاع اور ان کے بھائی شاہ زمان کی پناہ گاہ بن گیا۔ ناظرین، سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1810 میں رنجیت سنگھ کے ضلع پر قبضہ کرنے کے بعد سردار ملکھا سنگھ کے بیٹے کو راولپنڈی کا گورنر رہنے کی اجازت دے دی۔ جولائی 1713 میں حیدران کے مقام پر اغوانوں کی شکست کے بعد راولپنڈی سکھوں کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ سکھ حکمران نے کچھ مقامی گگڑ قبائل کے ساتھ اتحاد کیا اور مشترکہ طور پر سید احمد بریلوی کو اکاڑا اٹک میں 1827 میں اور پھر بالاکوٹ میں شکست دی۔ یہودی پہلی بار 1839 میں مشہد اور فارس سے راولپنڈی کے بابو محلے میں پہنچے تاکہ کاجر خاندان کے قائم کردہ یہودی مخالف قوانین سے فرار ہو سکیں۔ 1841 میں اور 1831 میں دیوان کشن کور کو راولپنڈی کا سردار مقرر کیا گیا۔ مارچ 1849 کو جو سکھ سلطنت کے سردار چتر سنگھ اور راجہ شیر سنگھ نے راولپنڈی کے قریب جنرل گورلبرٹ کے سامنے ہتھیار ڈالے اور شہر کو انگریزوں کو حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سکھ سلطنت کا خاتمہ 14 مارچ 1939 کو ہوا۔ ناظرین آپ کو مزید بتاتے چلے کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے راولپنڈی پر قبضہ کرنے کے بعد کمپنی کی فوج کی 53 ریجیمنٹ نے نئے قبضے میں لے گئے، شہر میں کوارٹر بنائے۔ شہر میں ایک مستقل فوجی چھاونی بنانے کا فیصلہ 1851 میں اور ڈیلیوری مارکس نے کیا تھا۔ اس شہر نے اپنا پہلا ٹیلی گراف آفس 1850 کی دہائی کے اوائل میں دیکھا۔ شہر کا گریسن چرچ 1854 میں جلد ہی تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کولکتہ کے بشپ رابرٹ ملمن کو 1876 میں راولپنڈی میں ان کی موت کے بعد دفن کیا گیا تھا۔ 1855 کی مردم شماری میں یہ شہر 15,913 افراد کا گھر تھا۔ 1857 کے سپاہی بغاوت کے دوران علاقے کے گگڑ اور جنجوئی قبائل انگریزوں کے وفادار رہے۔ برطانیہ دور میں متحد سول اور ملٹری عمارتیں تعمیر کی گئیں اور راولپنڈی کی میونسپلٹی 1867 میں قائم کی گئی، جبکہ 1868 میں مردم شماری کے مطابق شہر کی آبادی 19,228 تھی، جس میں ناظرین مزید 9,358 لوگ شہر کی چھاونی میں مقیم تھے۔ یہ شہر ریلوے سے بھی جڑا ہوا تھا، جو 1880 کی دہائی میں پشاور میں ہندوستان اور شمالی مغرب سرحد سے منسلک تھا۔ پنجاب کی پہلی ایسی ملین تھی اور پنجاب بھر میں برطانیہ چھاونیوں کی زیادہ تر ضرورت کو فراہم کرتی تھی۔ راولپنڈی کی چھاونی پورے خطے میں دیگر چھاونیوں کے لیے فیڈرل کے طور پر کام کرتی تھی۔ راولپنڈی ایک تجارتی مرکز کے طور پر
پروان چڑھا۔ حالانکہ یہ شہر برطانوی دور میں صنعتی بنیاد سے بڑی حد تک خالی رہا، کشمیر کی بیرونی تجارت کا ایک بڑا حصہ شہر سے گزرا۔ 1885 میں کشمیر کی 14 برآمد اور 27 درآمد شہر سے گزری تھیں۔ سینٹرل راولپنڈی میں 1883 میں سردار سوجن سنگھ کی طرف سے ایک بڑی مارکیٹ کھولی گئی، جبکہ انگریزوں نے شہر کے اشرافیہ کے لیے ایک شاپنگ ڈسٹرکٹ تیار کیا جسے صدر کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں بریگیڈیئر جنرل میسی کی یاد میں ایک محراب تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ راولپنڈی کی چھاونی 1883 میں ایک ہتھیاروں کے قیام کے بعد راجہ کی فوج طاقت کا ایک بڑا مرکز بن گئی۔ برطانیہ فوج نے شہر کو ایک چھوٹے سے قصبے سے 1981 تک پنجاب کا تیسرا سب سے بڑا شہر بنا دیا۔ 1868 میں شہر کی چھاونی میں 9358 لوگ رہتے تھے۔ 1891 تک یہ تعداد بڑھ کر 37,870 ہو گئی۔ 1891 میں چھاونی کو چھوڑ کر شہر کی آبادی 34,153 تھی۔ اس شہر کو انگلینڈ سے نئے آنے والے فوجیوں کے لیے پسندیدہ پہلی پوسٹنگ سمجھا جاتا تھا۔ شہر کی موافق آب و ہوا اور مری کے قریب پہاڑی اسٹیشن کی وجہ سے 1991 میں راولپنڈی کو ناردرن کمانڈر اور راولپنڈی ملٹری ڈویژن کا سرمائی ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ پنجاب میں قحط کے بعد 1905 میں برطانوی حکمران کے خلاف فسادات پھوٹ پڑی، جس کے بارے میں کسانوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم دوران راولپنڈی ضلع برطانیہ کی جنگی کوششوں کے لیے بھرتی کرنے والے اضلاع میں پہلے نمبر پر رہا، جس کے بدلے میں برطانیہ حکومت کی طرف سے زیادہ مالی امداد اس علاقے میں بھیجی۔ 1921 تک راولپنڈی کی چھاونی نے شہر پر سایہ کر لیا۔ راولپنڈی پنجاب کے 7 شہروں میں سے ایک تھا جس کی نصف سے زیادہ آبادی ضلع چھاونی میں رہتی تھی۔ 1986 میں راولپنڈی کی سکھوں اور مسلمان برادریوں کے درمیان فرقہ وارانہ فسادات اس وقت شروع ہوئے جب سکھوں نے ایک جلوس کی موسیقی کو خاموش کرنے سے انکار کر دیا جو ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ ناظرین، HMS راولپنڈی کو 1925 میں ہارلینڈ اینڈ وولف نے اوشین لائنر کے طور پر لانچ کیا تھا، وہی کمپنی جس نے RMS ٹائٹینک بنایا تھا۔ اس جہاز کو مسلح بحری جہاز میں تبدیل کر دیا گیا اور اکتوبر میں سے غرق کر دیا گیا۔ برطانیہ حکومت نے 1980 دہائی سے شروع ہونے والے ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک دوران راولپنڈی کے تجربات کے دوران بھارتی فوجیوں پر زہریلی گیس کا تجربہ کیا۔